مذہب شیعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ تشریف فرمائے، ساری زندگی آپ نے علماء و داکرین سنے۔ میں یہ بچوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں جو آنے والا کل ہے شیعہ کا، کوشش کرتا ہوں کہ ان تک اپنا مذہب پہنچے۔ اور ویسے بھی اپنا مذہب پڑھنا ہمارا قانونی، آئینی، شرعی، مذہبی حق ہے۔ جب تک اپنا مذہب بتائیں گے نہیں، کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ شیعہ مذہب کیا ہے؟ کسی کے مذہب کو میں چھیڑتا نہیں، اپنا مذہب میں چھوڑتا نہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے مذہب کے بارے میں سب سے زیادہ دنیا میں ہمارے مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں ڈال دی گئی ہیں۔ جتنی غلط فہمیاں ہمارے مذہب کے بارے میں ڈالی گئی اور کسی مذہب کے بارے میں، دیکھیں غلطی بندہ خود کرتا ہے، غلط فہمی کوئی ڈالتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر ناخن بڑھ جائے تو ناخن کاٹا جاتا ہے، انگلی نہیں۔ تو جائے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر غلط فہمی کسی کے دل میں پڑ جائے تو غلط فہمی دور کی جاتی ہے، تعلق نہیں توڑا جاتا۔ اور اپنا مذہب دلائل کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں۔ دو تین غلط فہمی ہیں، وہ میں اگر آپ کی اجازت ہے تو میں نکال دیتا ہوں۔ میں آپ کی تعداد سے قطعاً پریشان نہیں ہوں، مجمع روز ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں، البتہ آپ کی خاموشی مجھے پریشان کرے گی۔ بڑا سب تعداد میں نے کبھی اس لیے دیکھی نہیں کیونکہ میں اس کا قائل ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ مانتا اس حسین کو ہوں جو تعداد کا نہیں، معیار کا اللہ یا آج جس بندے کو تجربہ کرنا ہے تاریخ کے اوراق الٹے کربلا کی طرف دیکھ لے، بالکل چمکتے سورج کی طرح عیاں ہے میرا حسین۔ کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ تھے، ایک طرف 72 تھے۔ جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی، جو 72 تھے معیار تھا۔ میرے لیے 72 کا معیار سامنے ہو جنہوں نے حسین سننا۔ باقی اگر کوئی بندہ اس بات سے پریشان ہے یا تھک جائے گا کہ یار بندہ پھر اردو خطیب آگے تو میں پنجابی میں بھی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، گل میں تو سمجھا کے اس گل کی ٹینشن نہیں لانی، بس اپنا مذہب وصول کرنا ہے۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہو خاص طور پر آپ نے، ٹھیک ہے، اور بے شک بعد میں بزرگوں سے بیٹھ کے بحث کر کے تصدیق کروا لینا جو پڑھ گیا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارا مذہب کے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر ادھر کی ہانکنے کا عادی نہیں ہوں، دلائل قرآن سے رکھوں گا آپ کے ساتھ۔ غلط فہمی ہے نا، جیسے پہلی غلط فہمی ہے، اب مجلس ہو گئی تو سب سے بڑی غلط مجلس میں نہیں جانا، روک دیا جاتا ہے نا لوگ، ہمیں کسی بندے کو نہیں جانا مجلس سے۔ اب جسے روکا جائے کسی بات سے، اس کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جانا؟ ایسے ہی ہے جی، مطلب اگر آپ میں سے کسی ایک بندے کو پیران دی مجلس سے نہیں جانا تو یہ کہنے سے پہلے کہ اچھا نہیں جاتے پوچھیں گے ضرور کہ کیوں نہیں جانا، خیر ہے۔ اسی طرح ہمارے مذہب کے بارے میں دوری سب سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے، غلط فہمی ڈالنے کے لیے سب سے پہلے مجلس پہ آنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، کیونکہ مجلس میں آ جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب بندہ اگر پوچھے کہ کیوں نہیں جانا تو اب دلیل تو ہوتی کوئی نہیں نہ جانے کی، روکنے کی، تو ایک دھمکا دیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی، اگر گیا نا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ امام حسین وسطر کے بابا یہ نکاح ٹوٹن والی گل ہوئی ہے، ہلے نعرے والی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، بابے پرانا غصہ کڈیا ہوئی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ نکاح
ٹوٹ جائے گا۔ اب جس غریب کا 15-20 لاکھ روپے نکاح پہ لگاؤ، او ولا جاندہ گلی مجلس والی مطلب تروٹی بن جائے، ایسا ہی ہے نہیں؟ اچھا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جن کی مجلس میں نہیں جانا، شیعہ دی مجلس سے نہیں جانا، شام کو مجلس کے بعد یا اس سے اگلے دن چائے والی دکان پہ بیٹھ کے اسی شیعہ کے ساتھ چائے پی لیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے جھوٹ۔ وہ بولیں گے کبھی کسی نے کہا ہے، مرضی کے مولوی سے پوچھنا کہ کبھی کسی نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ سود خوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ بندے سود لیتے بھی ہیں، سود دیتے بھی ہیں، یہ سارے ہوتا ہے کام۔ کبھی کسی نے کہا یار سود نہیں دینا نکاح ٹوٹ جائے گا، سود نہیں کھانا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ گانے شانے بھی آپ دیکھتے ہیں، سن ہی لیتے ہیں، کدی کسی بندے آکھے ہوئے گانا نہ سنے ہیں نکاح ٹوٹ جائے گا، یا کوئی کام جو اللہ کو نہیں پسند وہ نہیں کرنے، بھائی نکاح ٹوٹ جائے گا، کبھی کسی نے کہا۔ تو پھر مولوی صاحب سے جا کے اتنا پوچھا کہ مولوی صاحب اللہ کو ناپسندیدہ ترین جو کام ہے، اللہ کے ناپسندیدہ ترین کام وہ کر لیتے ہیں تو نکاح نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بول لیتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹتا، گانے سن لیتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹتا، سود خوریاں کر لیتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹتا، پھر لعنت ایسے نکاح پہ جو ذکر حسین سن کے ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے میرے میں وہ غلط فہمی ہے دو چار جی وہ کٹنیاں ہیں، ہاں جی میں اپنا مذہب پڑھنا ہے، یہ پہلی غلط فہمی ہے، یہ پہلے ہی نکال دیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اور دوسری شیعہ مذہب کے بارے میں ہے کہ یہ نہ جانے کی مجلس میں دلیل شیعہ کرتے کیا ہو، کہتے جی علی کو زیادہ مانتے ہیں، باقی اور کسی کو مانتے ہی نہیں۔ کوئی علی زیادہ رشتہ دار ہیں رسول اللہ کے، باقی بھی تو رشتے میں کچھ لگتا ہی نہیں۔ پریشان تو نہیں میں تھا، میرے نال ٹورو گے تو میں آگے ٹورنا، تو جتھوں تک ٹورو گے میں ٹوری جاؤں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ نے؟ میں نے اپنا مذہب پڑھا ہوں، یہ غلط فہمی کہ علی کو زیادہ مانتے باقی کسی کو نہیں مانتے، علی بھی رسول کے رشتہ دار ہیں اور بھی رشتہ دار ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ صرف علی کو ہی ماننا ہے۔ اب میرا شیعہ مذہب ہے، یہ میری قوم کے بچے یہ ذہن میں رکھیں، اب میرا شیعہ مذہب کا اصول بتانے لگا۔ شیعہ مذہب نہ رشتہ داری کا مذہب ہے، نہ دوستی یاری کا مذہب ہے۔ سر میں تو ممبر دے کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بندے بیٹھے شام پہ اس پہ بحث کر کے دیکھ لینا، اگر میرا مذہب غلط نکلے جو بیان کر رہا ہوں، فراد حاضر ہے ہر کسی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے۔ نہ ہم نے کبھی کسی کو رشتے کی وجہ سے مانا، نہ کسی کو رشتے کی وجہ سے چھوڑا۔ شیعہ مذہب کی بنیاد کھڑی ہے کردار، قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے پہلے پنے پہ لکھا ہے یہ بے عیب ہے، اگر علی بے عیب قرآن جتنا نہ ہوتا نبی کبھی نہ فرماتے یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے۔ چپ بیٹھنے والوں، جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ پائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ ال عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب اگر کسی کا کلیجہ پھٹے تو مجھ سے گلہ نہ کرنا، قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت۔ علی ولی اللہ بلند آواز میں کہا کریں۔ علی ولی اللہ جھگڑا نہیں، علی ولی اللہ پہچان ہے۔ ہاں
میں وہ خطیب ہی نہیں جو ممبروں پہ گالیاں دیتا ہے اور پھر کہتا ہے علی ولی اللہ پانو پڑھو. علی ولی اللہ پہچان ہے. لڑ کے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. کسی بچے کو آپ کہے نا کہ تینوں اللہ اگ چ ساڑ دینا جے تو نماز نہ پڑھی, وہ کہنا جے ساڑ ہی دینا نا تو پھر میں پڑھتا ہی نہیں. بچے کو اگر نماز پہ لگانا ہے اس کو کہے اگر اللہ کو سجدہ کرے گا نا, سجدے میں اللہ سے اپنی باتیں کر, تیری زندگی کی کامیابیاں تیرے پیروں میں آ جائیں گی. صبح اٹھ اللہ کو بتا مجھے یہ چاہیے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ پڑھنا ہے, میرا یہ مسئلہ ہے. کسی سے نہ کہے, جو باپ سے نہیں کہہ سکتا خدا سے کہے. پھر آپ کا بچہ نماز کی طرف آئے. علی ولی اللہ گالیاں دینے سے نہیں, دلیل دینے سے. پہلی بات ذہن میں رکھو جتنے بیٹھے ہوئے, علی ولی اللہ پہچان ہے. دوسرا, علی ولی اللہ کے فائدے بتاؤ لوگوں, پھر پتہ چلے گا علی ولی اللہ کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہ پہچان ہے جی ساڈی. یہی کلمہ ہے نا. چپ کر گئے یار. مذہب شیعہ پڑھنا تو دے وچ تے پھر سارا کچھ ہی پڑھنا. علی لا الہ الا اللہ یہ بھی کلمہ ہے, محمد رسول اللہ یہ بھی کلمہ ہے, علی ولی اللہ یہی کلمہ ہے. اچھا, لا الہ الا اللہ لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمان ہونے کا ثبوت. لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں, لا الہ الا اللہ مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے. ان گال میری توجہ نہ سمجھائے. محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے سے پوچھا جائے آپ مشرک ہیں, وہ کہ جی نہیں, اس سے کہ دلیل دے, ثبوت پیش کر تو مشرک نہیں. کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کے کہے تو کوئی نہیں مانے گا. مشرک نہ ہونے کا ایک ثبوت ہے, لا الہ الا اللہ. پڑھ لیا ماننا پڑے گا, مشرک نہیں, اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا. کسی سے پوچھو کافر ہے, وہ کہے نہیں, اس کو بھی ثبوت دے. کافر نہ ہونے کا ایک ثبوت ہے, محمد رسول اللہ. چپ کر کے اگر کسی سے پوچھا جائے منافق ہو, بندے پریشان بیٹھے تو میں کیا کر سکتا, وہ کہے جی نہیں میں مومن ہوں, ان کو ثبوت دے. مومن ہونے کا ایک ہی ثبوت ہے, علی ولی اللہ. آل محمد نے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت امیر میں بلند ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ ہم علی کو مانتے ہیں کردار کی وجہ سے. اب یہ ہے جی میرا مذہب, علی کو مانا. اب آپ سے کوئی سوال کرے جی 14 کو آپ مانتے ہیں کردار کی وجہ سے, آپ شیعہ ہیں تو آپ مانتے رہیں. تسا شیعہ ہو جی, تسی 14 نو با کردار مندے ہو, انہاں دی کردار دی نہ مندے تو مندے رہو. لیکن مذہب شیعہ تو تب مانے نا کہ 14 بھی نہ ہو, ان کے علاوہ کوئی ہو تو کردار کی وجہ سے ماننا ہو. دلیل بن دی کہ نہیں؟ یہ میرے پریشان دوست نہیں بن دی. چچا بن دی سجاک ویرن سویر تھی دی پئی ہے, دوپہری لانگ گئی ہے, لنگر کیتی بیٹھا ہے. امام حسین تن وسدہ رکھے, یہ میرا نالے میں تھوڑا تھوڑا جاگے. میں نے دسو جی کہ 14 کے علاوہ کوئی کسی کو مانتے ہیں, جوان جتنے بیٹھے کسی کو مانتے ہو تو کردار کی وجہ سے مانا ہو, رشتے کی وجہ سے نہیں. تو مذہب شیعہ مان لیتے ہیں. ہاں میں اپنا مذہب شیعہ پڑھتا ہوں اور قرآن سے پڑھتا ہوں. قرآن میں ایک نبی ہے, وہ ایک ایسے گھر میں گیا جہاں ایک بیوی ہے ایک شوہر ہے, اور بیوی پہ سلام ہے تے شوہر تے لعنت ہے. دسن دی بھی لوڑ ہے. بیوی آسیہ, شوہر فرعون. کوئی ایک بندہ دسے جن نے آکھیا ہے جی فرعون نو کچھ نہیں آکھنا, آسیہ دا شوہر, یا آسیہ نو نہیں مننا, فرعون دی بیوی. رشتہ کسی نے دیکھا ہی نہیں, طلاق دونوں میں ہوئی کوئی نہیں, دونوں کی بلا علی بھائی میاں بیوی ہیں, لیکن آسیہ پہ سلام ہے, فرعون پہ لعنت ہے. میاں بیوی, کسی بیوی نو جا کے آکھو نا, کسی بھی بڈی نو تیرے بندے تے لعنت ہے. ساری دنیا جانتی, تسی جا کے آکھو پہنا تیرے بندے تے لعنت ہے, وہ تو انکار تک چھاڑ کے آئے گی سمیت لعنت دے. بھائی منو مارے کٹے جو بھی ہو میرا بندہ ہے, لیکن دیکھو رشتہ ہے ہی کوئی نہیں, ہم نے دیکھا. ہم قرآن کھول کے کہہ رہے ہیں آسیہ سلام ہے, فرعون پہ لعنت. اچھا آسیہ پہ تو سلام ہے, اس کے بعد فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ کدے کسی سوچا ہے بھئی سارے فرعون نو بران دیو,
لعنت کیوں ہے فرعون تے ہن میں شیعہ مذہب پڑھدا تے میرے نال جا گئے پھر از روح قرآن ہم پہ یہ بھی الزام ہے نا کہ شیعہ ممبر پہ آتے ہیں اور لانتے کرتے ہیں. میں ہر اس بندے کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. شیعہ مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں، یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام. ہم ہر کسی پہ لعنت نہیں کرتے، جسے قرآن کہے لعنت کر دیتے ہیں، جسے قرآن کہے سلام کرتے ہیں. اور قرآن میں از روح قرآن، قرآن کی روح سے لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. سمجھدار مجمع میرے سامنے میں تھوڑا تھوڑا جاگو میرے نال تو انو. میں نے بڑا سفر کیا آپ کی چہروں کی زیارت کے لیے. دیکھیں اب بندے کہے جی قرآن کی روح سے کیسے؟ شیطان عابد نہیں تھا، بنا ہوا تھا، یعنی وہ عبادت گزار نہیں سی، وہ بنا تھا. آخر لعنت لے کے نکلا، اندر دی شیطانیت باہر آ گئی. اب اللہ نے قانون بنا دیا کہ لعنتی اسے کہنا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. شیعہ مذہب سے گلے نہ کر کے یہ لعنتیں کرتے ہیں. ہمارا مذہب قرآن کے ساتھ ملا، ہم قرآن کے مطابق چلتے ہیں. ہمارے مذہب میں ہر کسی پہ لعنت نہیں ہوتی. ہمارے مذہب میں لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. شاباش. نہ پریشان بندے کہ میں ہونے ہی نہیں دیتا پریشان، ڈر کے تساں بہنا بھی کوئی نہیں تے گل میں قرآن چھکرنی ہے. فرعون لعنتی کیوں ہے؟ جو نہیں تھا، وہ بنا ہوا تھا نا. اب شیعہ مذہب کا اصول کیا ہے؟ شیعہ مذہب میں لعنتی ہوتا وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے، یعنی اللہ نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے. نبی نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے. امام نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے. سید نہ ہو بن بیٹھے. پچھو پریشان ہوں سرکار کو گال نہ سمجھ آندی ہے. میں کہ بلا جی تارے ملیالم جو گایا سرکار، میں بچوں کے لیے میں نے اردو سے آدھی پنجابی میں تقریر کر دوں، لیکن میرا مقصد داد لینا نہیں، بات پہنچانا. وہ داد آپ کے اندر کی مودت ہے، وہ پھوٹے گی آل محمد کی محبت میں، اسے کوئی نہیں روک سکتا. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ سیدنا ہو، سیدنا اور بن بیٹھے. سر میں دودھ دا دودھ پانی دا پانی تھا کر کے جاؤں تو جان ہی نہ دے. مثال اچھا جتنے جوان بیٹھے ہو جی تھوڑی مثال دے رہے ہیں جی. یہ ہوں میری مثال سمجھا دے تو میری گل دی دلیل آئے گی. میں جو بات کر رہا ہوں اس کی دلیل رکھ کے جا رہا ہوں. تھوڑے علاقے سے تو ہندو آ جائے، سید نہ ہو، ہندو آ جائے، او مولوی صاحب سے آ کے جی مولوی صاحب میں توحید رسالت قرآن بڑا ریسرچ میں نے کی ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دے. مولوی صاحب کہیں پڑھو بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سب کر کے انہوں نے کہا جی میں کی بنیا؟ انہوں نے کہا تسی مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا میں قرآن پڑھ کے آیا. مجھے وہ بناؤ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. جو بیٹھا ہوا ہے نا انہوں وعدہ سنا جنت کا وعدہ مسلمان سے نہیں مومن سے، اور مومن بنتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد. میں ہوں پہلی دلیل دیتی ہے تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا وہ مولوی صاحب نے کہا، اس نے کہا جی اتھو کٹ لیا اندھا تو انہوں مطلب آپ ادھر سے نکل آئیں تو مسلمان آپ ہو گئے. اب جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے نا وہ مسلمان ہے. ہم نے کبھی اسی لیے محمد کے کلمے پہ یقین اتنا ہے کہ ہمارے ممبر سے کبھی کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے. نہیں توجہ فرمائیے آپ. اچھا اس نے کہا جی کی بنیا؟ انہوں نے کہا مسلمان. اگو گال توجہ والی ہے. انہوں نے کہا قبلہ میں ادھر تھا تو نام تھا میرا رام کرشن، شنکر منکر جو بھی ہوں. تو اب میں نے پڑھ لیا کلمہ، اب کوئی نام آپ ہی دے دیں. اچھا سارا انہوں نے سوچ کے کہا کہ آپ اپنا نام رکھیے. اللہ رکھا. یہ میں بھی سوچ کے دسیا جن کوئی نہ رکھے انہوں اللہ رکھے نا. یہ جنہیں پیچھے تھوڑی چپ اگے میں اللہ رکھے.
اب اللہ رکھا صاحب چلے گئے، اگلے دن بڑا علی بھائی وہ اسی مسجد والی گلی میں گھوم رہا، سید نہ ہو اس تو اگے پہاڑ جی دلیل ہے وہ ہل سکتا جڑا اتھے ہوئے، میری دلیل کو ہلا گیا میں قیامت تک نوکری کروں اس کی، یہ آل محمد کا دان ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی اگلی دن گلی میں گھوم رہا تھا۔ اب یہ فطرت کیا ہے کہ نئے بندے کو دیکھے تو پرانے لوگ نام پوچھتے رہے، یہ پوچھ دی میں جو ادھا مجمع ہوں تک ایویں میں کہہ رہے کون ہے مینوں ویکھ کے، وہ فقیروں کے پھیرے ہوتے ہیں، ڈیرے نہیں ہوتے۔ معصوم فرماتے مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کیا سے غرض رکھے نا، کون کو چھوڑو میں کون ہوں، نہیں تو جو فرما رہے بس میں جو دلیل دے رہا ہوں۔ وہ بندے وہ اللہ رکھا گلی میں گھوم رہا تھا اگلے دن، اور جنہیں کل کلمہ پڑھے پرانا بندہ، اس نے کہا آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ سیدھا سرا ہو کے کہتا سید اللہ رکھا شاہ۔ نانا تسی ہاس پہ اس مولوی نے غصہ چڑھ گیا جس نے کلمہ پڑھایا، انہوں نے کہا سید نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ کل آپ نے نام دیا ہے، کلمہ پڑھایا، جب کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو سید کہہ رہے تو آپ کو تکلیف کا ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا وجہ کہا کل تک انڈیا میں کم وقت بت پوج رہا تھا، آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا پھر غیرت مند بن کے فیصلہ کرنا، جب انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہ کیسے بن گئے؟ کوئی بیٹھا یار جسے میری بات سمجھ میں آئی؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت؟ ماشاءاللہ جی کیا بات۔ فرعون لعنتی کیوں تھا؟ جو نہیں تھا بن بیٹھا۔ اچھا ہوں جنہیں جوان بیٹھے ہو، آسیہ پہ سلام کیوں ہے؟ آسیہ مومنہ ہی نہیں، صرف مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ سمجھتے نہیں؟ اتھوں او پہاڑ دا پتھر ہی چکھانا ہوئے نا، چیک کرانا ہے کسی بندے نو، انہوں پہلے تھوڑا جلائے جاندے انہوں نے جی اے نمونہ ہے، اتھوں صاحب لا لو پہاڑ کی فجا۔ اللہ کہتے ہیں مومنہ بننے کے لیے معیار آسیہ پہ آؤ، یہ ہے مومنیت کا نمونہ، عورتوں کے لیے یہ نمونہ۔ اللہ نے بسم اللہ امام سینتر وڈے رنگا، اللہ نے آسیہ کو مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ بنایا۔ جتنے بیٹھے ہوئے یہ ممبر پہ کھڑا ہوں، ہاتھ میں نے اس لیے بلند کیا ہے کہ ممبر اگر یہاں ہوتا تو اس سے بھی اونچا ہوتا ہوں، کسی کو نظر نہیں آ رہا تو تب بھی فرات حیدر کاظمی کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہے، چیلنج کر کے کہہ رہے کوئی بندہ آسیہ دا کلمہ بھی کھا لے، کوئی بندہ کسی مذہب کا آسیہ کا کلمہ دکھا، نماز، روزہ، حج، زکاة، خمس، کچھ بھی نہیں، اعمال والا کھاتا چٹا ایسے ہے جیسے یہ میں نے پہنا ہوا، یہ میں چٹا کھاتا۔ اللہ کہتا ہے مومنہ کیا کیا ہے؟ آسیہ نے کلمہ بھی نہیں سنا، مومنہ بنا دیا۔ آئے میرے پریشان دوستو، میں نتیجہ میں تھوڑی ہتھیلی تے رکھے تو وقت ضائع کی کیوں بغیر رکھے؟ اگر ادھر ادھر دیکھ کے توجہ ضائع کر دی تو میرا جملہ ضائع جائے گا، دلیل ضائع جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات، تو سبانی نو آکھنے کہ مولی ہو رہے کی پڑھتا سی گیا، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ آسیہ سے اللہ نے کلمہ نہیں سنا ہے اور مومنہ بنا دیا۔ وجہ 72 فرقوں سے پوچھا تھا میں نے، فرات حیدر کاظمی نے یہ سوال، آسیہ کے مومنہ ہونے کی دلیل دو، اس کا کلمہ نہیں، انہوں نے کہا کلمہ سننے کی ضرورت ہی اللہ نے محسوس نہیں کی، اس نے کام ایسا کیا تھا، کردار ایسا تھا، اللہ نے مومنہ بنا دیا۔ تو میں نے کہا آسیہ نے کیا کیا کہ اللہ نے کلمہ سنے بغیر مومنہ بنایا؟ ہر کسی نے ایک جواب دیا، دراصل آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی، آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی، آسیہ ایک نبی پال بیٹھی۔ تو میں نے کہا پھر قرآن پڑھ، غیرت مند بن کے فیصلہ کر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو نبی پالے کافر نہیں ہوتا۔ کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آئی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ جو نبی پالے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اچھا جو موسیٰ پالے وہ مومنہ، تو جو فخر موسیٰ پالے ادھر کلمہ ہی نہیں لب رہا۔ نہ میں دوسری دلیل دے دوں، حضرت موسیٰ تابوت میں آئے تھے نا، فرعون کے دریا کے پیچھے جو دیوار تھی گھر کی اس میں لگے تھے نا، فرعون نے وہ صندوق نکلوایا، کھولا تو حجت خدا، ایسا خوبصورت بچہ کون ہو سکتا ہے؟
اللہ کی حجت کو دیکھا. دونوں کے گھر اولاد کوئی نہیں تھی, آسیہ اور فرعون کے گھر تے اللہ بنی پھردا پہ, اولاد ہی کوئی نہیں. اللہ کافروں سے مومنہ کو ایسے محفوظ رکھتا. جیسے ہی اس کو دیکھا نا حجت کو, تو آسیہ جس کے گھر میں اولاد ہے اسے بچے بڑے پیارے لگتے. آسیہ نے حجت خدا کو دیکھا اور فوراً اٹھا کے سینے سے لگایا, اسے پیار کرنے لگی. اب جا کے علماء سے پوچھنا اللہ نے کیا کہا تھا, کہ میں نے فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی. 70,000 بچہ مارنے والے کے دل میں موسیٰ کی محبت. ہوں میں تو جملہ سنانا نہیں, 1 منٹ بہویں میرا بچہ بہویں امام سیندر وڈے رنگلے پچھلے نظر نہیں آنا. ہوں جملہ تو سنانا نہیں, آنکھوں تے دکھاواں. تو جنہیں ویکھ کے بھی چپ کر گیا نا, ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر غدیر دے میدان چ او بندے بھی ہے سن جنہیں ویکھے تو چپ کر گیا. تو جائے کہ نہیں آپ حضرت. جیسے ہی آسیہ کو پیار کرتے دیکھا, اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کے محبت فرعون کے دل میں ڈالی. دیکھے کہتے ہیں آسیہ سارا پیار خود کرو گی. دوسری دلیل رکھنے لگا ہوں میں سرکار عمران کے لیے, ہے کسی میں ضرورت تو توڑے اس کو. جیسے ہی کہا نا آسیہ خود پیار, تھوڑا ہمیں ہونے کا جی تسی بھی کرو. اچھا اس نے فرعون کی طرف موسیٰ کیا, چپ کر جانے والے جیسے نبی کافر کے ہاتھوں پہ آیا, بات نہیں کی, اتھو پڑی. میں نے کہا میں سنانی نہیں, میں وکھانی ہے قرآن دی کہانی. حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے. 136 جگہ پہ موسیٰ کا ذکر ہے, نام آیا ہے 136 جگہ قرآن. ادھر سے پکڑا ایسے. ہوں پنجابی دساں جی کیویں کہ کہندے ہو جی تسی اس تھپڑ دے کو ہو گیا جی بڑا با ادب لفظ. ہوں فرعون نو مارنا ہے, چاٹ آکھ لو بس جو بھی کیتی تو نے موسیٰ چھڈی پیچھے. تو جو میرے پاس ہے, جیسے ہی فرعون کو تھپڑ پڑا نا فوراً زمین پر آ کے کہتا ہے آسیہ یہ ہوئی. وہ بیٹھا ہے آسیہ یہ وہی ہے. اس نے کہا بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پیر مارنا, تیرے منہ بیچ میں آگے ہوگا. کہتا نہیں میں نے کھایا. اللہ کے حجت کی ہاتھ کی طاقت کیا ہوتی ہے یا فرعون کو پتا یا ابو جہل کو پتا, جنہوں نے کھائے ہوئے. آپ چپ کر گئے, آپ ہنس پڑے, آپ نے خوش ہو لیا, جملہ سن کے داد دے دی, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے جناب موسیٰ سے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا کلیم اللہ 70,000 بچہ تیری دشمنی میں مروا بیٹھا, آپ کو گود میں اٹھا کے پیار کر رہا تھا, بات نہیں کرنی تھی, منہ پھیر لیتے, تھپڑ کیوں مارا؟ عجب نہیں کلیم اللہ کی آواز قیامت تک کے جاہلوں کو بات سمجھا رہا ہوں. نبی ایک دن کا بھی ہو تو کافر کی گود برداشت نہیں کرتا. شاباش. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی. یہ مذہب کردار کا ہے, کردار کا مذہب. ہم نے جسے مانا کردار کی وجہ سے, جسے چھوڑا کردار کی وجہ سے. کسی کو پڑھنے والا ہے جی مجھے بتا دیے گا, میں پڑھی ہی جاؤں. نہیں میں ایک اور جگہ تو مکمل پڑھنا چاہتا. وجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات پریشان تو نہیں بیٹھے؟ نہیں اگر چلو تو آگے دلیل دیتا ہوں. اور یہ فراز کا وعدہ ہے, میں اللہ کے قرآن سے چلا ہوا کربلا تک آ جاؤں گا, اور دلیل میرا کردار ہے, میرا مذہب, ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں. اچھا یہ آسیہ کے گھر آیا نا, ہم نے آسیہ کو سلام کیا. وجہ کردار, رشتہ دیکھا ہی نہیں. کردار کامل ہو, یہ شیعہ مذہب ہے. منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, پریشان نہیں ہونا. میں آپ کو یا کسی کی بھی دل آزاری کرنے نے اپنا مذہب پڑھ رہا ہوں. جس کو چاہیے دلیل میں ابھی دے رہا ہوں, ریکارڈ کر. کردار کامل ہو تو جھوٹے خدا کی بیوی کو سلام. اس سے بڑا مذہب کوئی ایسا سچا مذہب لا کے دکھا, کوئی منافقت نہیں. ہمیں علی کے عشق میں لوگوں نے کافر کہا ہے, مگر صدقہ ہے علی ولی اللہ کا, کسی مانے و لال پیدا نہیں کیا جو علی کے شیعوں کو منافق کہہ سکے. منبر پہ کھڑا اپنا مذہب بتا رہا ہوں, ایک لمحے کی رتی بھر بھی, ایک لمحے کے لیے پیر پیچھے نہیں کروں. کردار کامل ہو, میرے ساتھ جاگنا.
تو جھوٹے خدا، آسیہ جھوٹے خدا کی بیوی، جھوٹے خدا کی بیوی کو سلام. ہون بندے پتہ نہیں سجے کھبے ویکھتے رہنا ہے تے میں آنکھوں تے کلیجہ لا کے آکھ دیا. ہوتا ہے نا مولوی زور لاوے تے داد دینا ہے، گل پاویں اودی ہووے نہ ہووے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کردار اچھا ہو، کردار کامل ہو تو جھوٹے خدا کی بیوی کو، کردار اچھا نہ ہو تو سچے نبی کی جائے جہنم میں. میری بھی بڑا صاحب ایتھوں ہاتھ واپس ہونے ویکھ واہ کردے ہمیں سنن تے پرچہ نہیں ہوں. نہیں تسی سارے نہیں میرے تو ہی کہتے ہو، تسی سارے ڈر گئے. نو سچا نہیں تھا، میں نو دی پہ گل کرتا، تسی ڈرتے پھرتے. بھئی نو سچا نبی ہے، اللہ کہتا ہے اس کا تذکرہ کرو، یہ ہمارا شاکر ہے. نو، اچھا نو کا نام نو نہیں ہے، نو حضرت نبی کا نو نام نہیں، عبد الغفار یا عبد الشکور یہاں تک نام لکھے میں، دو نام لکھے. نو تھا نوحہ پڑھنے کی وجہ سے، نو کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج میرا ویرن سارے تینوں ڈیندے کھڑے چھتیا توجہ ہون ویکھ لینا جی. وہ بہ گیا میرا ویرا. اچھا انہیں کچھ نہیں آ کے سارے انہوں ویکھ رہے ہیں، میں بولی جا رہا میں کوئی بھی نہیں ویکھ. گال انصاف بھی کیتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ نو نوحہ پڑھنے کی وجہ سے، نوحہ پڑھا جاتا ہے تکلیف پر. امت کرتی تھی ظلم، امت کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے. اب پتہ چلا اچھا امت ظلم کرتی، نبی نو نوحہ پڑھتے، وہ نوحہ پڑھتے، امت پھر ظلم کرتی. اب بھی سمجھ نہیں آیا امت کا مزاج. نوحہ پڑھنا نبی کی سنت، ظلم کرنا امت کی عادت. اور ایسا ظلم کے پتھر مارتے. ایک تو یہ ہے نا پتھر ایسے، اس وقت بھی پہاڑ ہوتے تھے ایسے پتھروں کے نیچے ایک دن دب گیا نو. پتھروں کے نیچے جا گیا میرا نام، نو دب گیا پتھروں کے نیچے. اللہ کی آواز جبریل جلدی جا میرا نبی بچا. زمین پہ آیا، پار مارے، پتھر ہٹائے، زخمی نو برآمد. جبرائیل نے کہا یا اللہ تیرا نبی بڑا زخمی. کہا تجھے نورانی پار کیوں دیے؟ اس نے نور والے پر مس کیے، نبی کے زخموں کو شفا مل گئی. پر مس ہوئے فرشتے کے تو نبی کو شفا مل. کوئی بیٹھا ہے جنہا حسین دا لنگر کھا کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو فرشتے کے پر مس ہونے کے بعد شفا ملے اسے نو نبی کہتے ہیں. اور جس کے جھولے سے مس ہو کے فرشتوں کو پر ملے وہ حسین ابن علی. آل محمد سلامت رکھے نا ہاتھوں کو. توجہ ہے کہ نہیں آپ نو نبی کی بیوی رابعہ، بس ختم کر رہے. رابعہ نا دس رہے ہیں جی بیوی. بیٹا تھا کنان، دشمن تھے دونوں نبی کے. نبی کشتی بنا رہے اللہ کے حکم سے. 200 سال تک انہوں نے کشتی بنائی ہے. 200 سال تک کشتی ایک دم نہیں بڑی، نجات والی کشتی ہے. کشتی بنا رہے. اچھا ایک بات ذہن میں آگئی، اگر توجہ ہے تو کر دوں. اچھا میں بڑے آرام نہ پڑھے ہوں، تسی اردو بھی آرام نہ سن جا. تو میں صاحب لایا خطیب وہ چنگا تو ڈنڈا پڑھتے مگر چڑھ جائے بس سا نہ کڈن دے. گل کی دے گیا کوئی پتہ نہیں، پڑھیا بڑا. ایک بات ذہن میں آئی ہے، میں ڈرتے ہوئے نہیں کر رہا کہ تو سمجھا نہ دے اسے. نو کشتی بنا رہے تھے تو 200 سال لگے، اکیلے بنا رہے. اب امت کو ورگلایا تھا بیوی نے، باغی کیا. اور آپ کو پتہ ہے رابعہ قیامت سے پہلے جہنم میں. نو مسز نو، ہاں انگریزی چاہیے کہنا نہیں. قیامت سے پہلے جہنمی. اس گالتے توجہ، قیامت سے پہلے جہنمی ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. جانتے کیوں؟ جرم کیا تھا اس کا؟ نبی کشتی بنا رہے تھے، امت دروازے پہ آ کے دستک دیتی، پوچھتی کون؟ کہتے اللہ کا نبی گھر پہ ہے. تو آگے سے بکواس کر کے کہتی بھوٹے کا دماغ خراب ہو گیا،
نبی کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ کشتیاں بنائے جا رہے ہیں، بادل ہے کوئی نہیں، ندی نالوں میں پانی نہیں، کشتیاں بنائی جا رہے ہیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ بڈھے کا دماغ، نبی کا دماغ خراب ہو گیا، نبی کا دماغ خراب ہو گیا۔ پتہ نہیں میرے نال کنہ کو بندہ میرے نال ٹر پہ، یار نبی کا دماغ خراب ہو گیا، بس اتنا اللہ کو پسند نہیں آیا، قیامت سے پہلے جہنم میں ڈال دیا۔ پوری امت مسلمہ سے اللہ کا واسطہ دے کے فرات قاسمی سوال اتنا کرنا چاہتا ہے، جو نوح نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ تو قیامت سے پہلے جہنمی ہے، جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ امام حسین سلامت رکھے، زندہ باد، زندہ باد، مردہ مردہ، بڑی بات کیا 200 سال تک کشتی بنی، 200 سال۔ اچھا نبی بنا رہے تھے، کیوں بنا رہے تھے؟ نجات والی کشتی، کشتی نبی کی بنائی ہوئی ہو یا بتائی ہوئی ہو، ہوتی نجات والی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا لوگ پوچھتے بنا رہے ہیں کیوں؟ کا طوفان آیا، اچھا پھر کا جو بیٹھے گا پار جو نہیں وہ غرق۔ امت مذاق اڑا کے چلی جاتی، جو بیٹھے گا پار۔ چوتھے امام فرماتے ہر کوئی مذاق اڑاتا، ایک بڑھیا تھی کوئی سلمان مزاج، شاباش، اب میرے ساتھ جاگو نا میرا حق بنتا ہے۔ اللہ کا نبی کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہا، کیوں؟ کہا طوفان آنے والا، پھر کا جو بیٹھے گا پار ہو جائے گا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ گھر گئی گٹھری سامان کی اٹھائی، آ کے اللہ کے نبی کے قریب کہتی یا نبی اللہ چلیں؟ نا 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 ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا جس کی رگوں میں علی کی ولایت ہے وہ میرے ساتھ جائے۔ یا نبی اللہ چلیں؟ نبی کہتے ہیں بنے گی چلے گی، آئے گا طوفان بلاؤں گا تمہیں چلیں گے۔ آخر طوفان آ گیا، کشتی چل پڑی، آدھے رستے میں یاد آیا بڑھیا رہ گئی ہے، بھولا نبی نہیں، حجت خدا بھولا نہیں کرتی، اللہ کی حکمت سے رہ گئی تھی۔ سالوں تک تیرتا رہا، سالوں تک کشتی آ کے کنارے پہ لگی، کوہ جودی پہ، وہاں پہ نوح نے پرانے آثار دیکھنے کے لیے بچی کچھ امت کو ساتھ لیا۔ ایک چٹیل میدان میں دیکھا ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے، باہر ایک بڑھیا ہے کچھ بنا رہی ہے، اس نے دیکھا یہ تو اللہ کا نبی ہے۔ نوح نے دیکھا یہ وہی بڑھیا جو روز گٹھری کے اٹھا کے کہتی تھی یا نبی اللہ چلے۔ جیسے ہی نبی قریب آئے، اندر گئی، گٹھری اٹھائی، سر پہ رکھی، نبی کے قریب آ کے کہتی یا نبی اللہ چلے۔ شاباش شاباش، جو بندہ جا گیا۔ نبی کی آواز نے کہا آپ نے کہا تھا طوفان آنے والا تھا، وہ تو آ کے گزر گیا۔ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری نبوت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ فراز درقاضی مفت مشورہ دے رہا ہے، عقیدہ رکھنا شکریہ والا، علی ولی اللہ پڑھا کر، قیامت آگے گزر جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شاباش، جس کی رگوں بولو حیدری۔ جی میں بندے پریشان ہو جاتے علی حق پہ، علی کو حق مانو، لوگ باہو کو مان گئے ہیں، تو علی کو مانتے ہوئے شرم آ رہا ہے۔ نا جس نے حق بہو کو بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخشے جامد میں ورگے منہ کالے ہو۔ اچھا سارے یہ دو مصرے لے آتے مرشد کے دربار سے، اس کے اگلے مصرے بھی پڑھنا، ہم پڑھیں گے تو تجھے دل دکھتا ہے۔ حق بہو کہتے عدل کرے تھے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخشے جامد میں ورگے منہ کالے ہو۔ حق وہ کہتے جنت ویسن عیش کریشن الا المودت والے ہو، بن حب حیدر نہ جنت ملسی، کیا سارے کیا سالے۔ جیو آل محمد سلامت رکھے۔ طوفان آ گیا، اصل پودے عدادن 14 خدا کیا حق 14 بے شک 14 اصل جملہ ہے وے اس نار منسلک ہو گیا نعرہ حیدری تو جو ہے کہ نہیں آپ امام سر بڑے رنگ لاؤ۔ طوفان آ گیا، نبی نے آواز دی، 80 تو 90 حیوان انسان سمیت نبی کی محنت ہے، اور ایک جوڑا خنزیر کا، خنزیر نہیں سمیت نبی نے بلایا نا تو گھر سے خنزیر نکلا، جتھے بھی رہندا جنگل چ
وہ دی اہلیہ نے آکھیا کتھے؟ انہیں آکھیا نبی بلا رہے. انہیں آکھیا تو نجس حلین ہے. انہیں آکھیا نجس ہوں بے غیرت نہیں. شاباش. جو بندہ بات سمجھا اسے سلام ہے. نبی بلائے اور نہ جا. آ گیا کشتی ٹک کے بیٹھا. میں نے کہا نجس حلین تو نبی کی کشتی؟ مگر نبی بلائے. میں ایک جگہ مجلس پڑھی قبلہ تو وہ کسی بات پہ نا میں نے خنزیر کا نام لیا. اللہ درجات بلند ہو مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب. انہوں سے ایک بندے نے ایسی تنزن کہا. اس نے کہا مدینے جاندے ہوتے جالی چمدے ہوتے سارے چمے جاندے پھر اتھے کی بندا اسماعیل تہاڈا؟ انہوں نے کہا چھڈ یار ساڈے لڑائیاں اے اللہ دا قرآن ہی چم چمیاں. قبلہ کو واپس کیا. قبلہ قرآن سینے سے لگا کہتے ہیں خنزیر اللہ صفحہ کاٹ لیا. نہیں توجہ پھر بھائی میں بات کرتے بالکل قریب آیا. آجا سونا تو لڑ پیا میرے نال مجلس تو پہلے ہی. لے میں سارا پڑھ چھڑا تو ہون آیا. تو مجلس تو پہلے ہی میرے نال لڑ بیٹھا. میں آکھا کتھے میں اودو دا وینا توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا کہ پہلے بسم اللہ جی. لو جی اے ہون 1 منٹ تو پہلا کھچ لی جی. چلو آؤ میں گل مکانتے ہیں. آیا لیٹ نہیں جو پڑھنا ہے جو تو سننا تیری زید دیچ میں موضوع ہو رکھے تیرے نام میرا بھرا ہے جی نکا بھی توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کی محبت ہوتی ہے نا. یہ تالیہ محبتہ نہیں. آپ کی محبتیں ہیں تو ہم ہیں. ادھر کھڑے ہو کے جو بندہ آپ بد دعائیں دیتا ہے نا جڑا نہیں بولے گنگا ہو جائے جڑا ہاتھ نہ تو ٹنڈا ہو جائے وہ حسین کا ذاکر ہی نہیں. اتنے سنگلا راستوں سے ہوتے ہوئے میں آندے آندے علی نے پوچھا میں کہ اللہ تو چوری رکھی ہوئی ہے. مطلب آپ اتنی دور سے جو آئیں تو بد دعائیں لینے آئے. میں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ آپ میری محبت میں آ گئے نا. آپ کو یہاں سے جھولی بھر کے حسین کی اماں نے بھیجی تو میں کون ہوں تو بد دعا نہیں. یہ آپ کی محبتیں ہیں. میرے لیے سارے اس چھوٹے بچے سے لے کے سب سے سن رسیدہ بزرگ میں نے آتے ہی ایک عہدے سے مخاطب کیا. آپ حسین کے عزت دار توجہ ہے کہ نہیں؟ خنزیر میں ایک جگہ تو خنزیر کا قبلہ نہ لے لے تو کھانے بیٹھے نا جیسے ڈیرے تے بیٹھے ادھر ایک مولانا صاحب تے ساڑھے نہیں ساڑھے تو ٹھیک ہو گیا جی. انہوں بیٹھے نا کہا جی قبلہ آپ بھی بیٹھو نا بٹھا تھا میں نے کہا ماشاءاللہ جی بڑا اچھا کتاب کیا جی. میں کہا بڑی مہربانی شکریہ. نہیں اچھا پڑھے تھے آپ بس نام نہ لیا کریں. میں کہا میں لیا تو کسے ایک ہی بن گئی. اچھا وہ بات کرتے میں تقریر یاد کروں کتھے کر کے میں ایسے نہ میں کرتا ہی نہیں. مجھے علی سے فرصت ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا قبلہ نہیں میں دل دکھے کسی کا میرا اپنا مذہب کو پڑھتا ہوں. انہوں نے نہیں وہ ایک آپ بیچ میں وہ اور نام لیا نا وہ. میں کہا کس کا؟ اس کا دل ہے نا. میں کہا کس کا؟ وہ جو میں کہا اچھا وہ خنزیر. ہاں پھر نام لے لیا. تو میں کہا اس سے ہوتا کیا ہے؟ 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے. میں نے کہا قبلہ لنگر بعد میں کریں گے ایک سوال کا جواب دے. پھر بھی اچھا تھا نبی کے بلانے پہ آ گیا. اس کا نام لے تو 40 دن ناپاک رہتی ہے. جو محمد کے بلانے پہ نہیں آئے ان کا نام لے تو کتنی دیر ناپاک رہے گی؟ کوئی بیٹھا ہے یار میرے ساتھ اس بات سمجھ میں آ رہی؟ توجہ نہیں فرمائی. بس بات ختم ہونے پہ آ گئی. سارے چڑھے کشتی پہ بیٹا چڑھا پہاڑ پر. یہ اللہ کا قرآن ہے. نوح کا بیٹا پہاڑ پہ. کھجوروں کے درخت بڑے لمبے ہوتے ہیں نا جی. وہ دے پھٹے کٹ کٹ کشتی بنی ہے. درخت پہ نہیں چڑھا پہاڑ پہ چڑھا. نا ایویں نہیں میری گھنٹے دی محنت ہے. درخت پہ نہیں چڑھا پہاڑ پہ چڑھا نبی کو چھوڑ کر. آؤ بسم اللہ مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھ لیجیے میرے بھائی کی آمد. آجو تھوڑے انتظار بڑی دیر کی مہربات ہے. امام حسین بادشاہ وڈے رنگ لاؤ تو جو ہے کہ نہیں. لو جی گن کے 2 جملے میرا نتیجہ ہے اور فراز آپ سے دعا چاہتا ہے. نبی کو چھوڑ کر درخت پہ نہیں پہاڑ پہ. پھر
کہہ رہا ہوں نبی کو چھوڑ کر. میں نے کہا یا اللہ کھجور کے درخت بھی اتنے بڑے ہیں, کتنا کو پانی اونچا آ جاتا, درخت پہ کیوں نہیں پھول کی نشانی یاد رکھنا, جب جب نبی کو چھوڑے گا پہاڑ پہ چڑھے گا. آل محمد سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو حمایت امیر میں بلند ہوئے ہیں. جیو آل محمد سلامت رکھے. بس ختم, آخری جملہ. میرے بھائی آ گئے, میں ان سے دعا لینے لگا, مولا کے بڑے منظور نظر ذاکر ہیں. میں آخری آدمی تک پورے گھنٹے کی محنت ایک طرف, میرا یہ جملہ ایک طرف, داد مجھے نہیں, سلامی ہوگی آپ کی داد کی پاک رقیہ کے دربار پہ. یہ جملہ میرا نہیں, پاک کا دان ہے, غازی عباس کی بہن کا دان ہے مجھ پہ. اس جملے پہ ذاکری کی ہے فرات حیدر کاظمی نے پوری دنیا میں سارے. اچھا جملہ سمجھنا, پھر حق بنے تو پھر وہ ادا کرنا جو بنتا ہے جملے کے مطابق. 6 مہینے میں نے عباس بھائی چاروب کشی کی تھی پاک رقیہ کے دربار. 6 مہینے کے بعد میں نے کہا بی بی 6 مہینے سے جھاڑو دے رہا ہوں, کوئی اجر دے. بس ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے بات بنتی یہ جملہ ذہن میں آیا. جس دن پڑھا ہے نا اس دن سے مجمع میں نے بیٹھے دیکھا نہیں, لیکن اگر تلے تو پھر معرفت کے میزان میں تلا تو پھر نہیں تو پھر کوئی نہیں, میں بیچ میں ہوں ہی نہیں. اب دربار پاک رقیہ کا اور داد ہے آپ کی, سلامی آپ کی. بیٹا بھی پہاڑ پہ چڑھ گیا. تفاسیر میں لکھا ہے طوفان آیا تے پہلے میں نے پتا سی انہیں نہیں پہچانا ہے. جو نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت دے دشمناں تے لعنت, پاک سیداں دے دشمناں تے لعنت, پاک سیداں دی عظمت تے بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. توجہ نہیں فرمائی, نہیں کہاں تک آواز آ رہی ہے؟ نہیں جملہ ہی انج دے جو اونج سمجھ جاؤ نا تے چنگی گل. پہلے دن نا اتنا کلیجہ دیا ہے حسین نے. علی کا نام جانتا ہوں ماں کی شرافت سے لیا جاتا ہے, اس کے لیے سینے کی طاقت کا محتاج ہونا ضروری نہیں. پہلے دن رابعہ غرق ہو گئی. آپ علماء سے تصدیق کرنی ہے اس جملے کی. پہلے دن تفسیر آل محمد کہہ رہی نو دی بیوی او گستاخ امت باغی کرنے والی, ہوں انج سننا کہ یہ دی لوڑ نہ پوے. بیٹے کو باغی کرنے والی, نبی کے دماغ پہ شک کرنے والی, گستاخ, پہلے دن غرق. پہلے دن تسی تے لفٹ نہیں کرائی تو مینوں ہلکی جی تپ چڑھی. میں نے کہا یا اللہ پہلے دن غرق ہو گئی. اللہ کیا ہوتا تو کیا چاہتا تھا؟ میں نے کہا میری چاہت کی اوقات کیا, تیری قدرت کے آگے. بس دل میں ارمان تھا گستاخ ہے تیرے نبی کی, رہتی 4-6 مہینے پانی میں, ہوتے آتے اسے کوئی آؤ بچاؤ کی آوازیں, کوئی معافی مانگتی, اسے یقین آ جاتا حجت سچی ہے. اے انہیں چلا دینے تو چل پڑے میرے والے پاسے ویکھو یار, انہوں جاندے ہی ویندن پہ, نواندے ہی ویندن پہ. امام حسین تنو وسطہ رکھے جی. اے چھولی تسا پھیلانی ہے تو پاک رقیہ تو دعا میں مانگ دینا توڑے آسے. پہلے دن غرق ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی کی گستاخ بیوی, عباس میں توجہ کرے دی میں مخانی ہے, تیرے نبی کی گستاخ بیوی, تیرے نبی کے دماغ پہ شک کرنے والی بیوی, تیرے امت کو, تیرے نبی کی امت کو ورگلانے والی, بیٹے کو باغی کرنے والی بیوی. سالوں پانی تیرتا رہا ہے, اسے پانی میں رکھتا, اسے گوتے آتے آؤ بچاؤ کی آوازیں کو معافی مانگنے کا موقع. اسے بھی پتہ چلتا نو سچا ہے, اللہ کی حجت سچی ہے. یہ 4-6 مہینے پانی میں رہتی سے پتہ چلتا نبی سچا ہے. اللہ کی آوازیں تو میرے میزان عدل سے واقف نہیں ہے. اگر یہ 4-6 مہینے پانی میں رہتی, پانی اترتا تو
اس کی لاش ملتی تو قبر بنتی تو مجاوری شروع ہو جاتی. مجھے اللہ کا فیصلہ ہے میرے جس بھی نبی کی جو بھی بیوی گستاخ ہوگی قیامت تک نہ لاش ملے گی نہ قبر کا نشان ملے گا. کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آئی؟ امام حسین نانا اگر کردار دیکھ رہے ہیں آؤ کربلا آ جا بس ختم بات. 9 لاکھ پہ لعنت ہے. ایک نکل کے آیا ہم نے قبیلہ تک نہیں پوچھا کبھی. یار میرا مذہب ہے اب کربلا آؤ میں پڑھتا ہوں. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کوئی بندہ کہے جی جناب ہور کا قبیلہ کون سا تھا کہاں سے تھے کب تک اس کے ساتھ تھے نہ جیسے جا کے حسین کو سلام کرتے ویسے 2 رکعت ادھر نہیں پڑھتے. اچھا اب اگر کوئی کہے جی آپ کسے صاحب کردار مانیں گے بس ختم بات. دلیل ہونی چاہیے نا. شیعہ دے بچے کو پوچھے کیڑا بندہ ہے جی تو کردار چنگا ہے تو اسی مان لو کیویں پتہ لگے گا کردار چنگا ہے. کربلا حسین بتا رہے 3 جملے ہیں. 3 جملے کے بعد ابھی فضائل پر آنا بس ایک جملہ. ہاتھ میں ایسے ہاتھ لگام میں اور آواز آئی حسین کی اور مجھے جانے دے. نہیں چھوٹا اور مجھے جانے دے میرے ساتھ بہنیں ہیں. نہیں چھوٹا. تیسری دفعہ حسین نے کہا اور تیری ماں تیرے غم میں روئے. لگام چھوڑ کے کہتے میں آپ کی ماں پہ درود کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتا. حسین بتا رہے کامل کردار والا کون ہے؟ 10 محرم کو آیا تھا نا جناب اور 10 پیروں پہ ہاتھ رکھا ماتھا رکھا کہا مولا میرا جرم معافی کے قابل ہے. شبیر ماتھا چوم کے کہتا اسی دن معاف کر دیا جس دن ماں زہرا کا حیا کیا تھا.